بسم اللہ کرتے ہیں. یہ ہم سٹیپ 4 کر رہے تھے. آپ میں سے جو لوگ سٹیپ 4 اپنا شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں تو وی کین ٹیک دیٹ اپ. جی جی سب سے پہلے فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے لکھا اسٹیپ 4 میں دین کے 2 بنیادی احکامات حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بنی اسرائیل نے جو عہود اللہ تعالیٰ سے باندھے تھے انہیں وہ یاد کرائے جا رہے ہیں کہ کس طرح اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے ان عہود کو توڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. فریہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدینہ کے یہود جانتے بوجھتے حضور کا انکار کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی فضیلت پر بہت ذوق تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ سے باندھے ہوئے بنیادی عہد توڑے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں رسوائی ملی اور آخرت میں وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اگر انہوں نے اپنی ترجیحات کو درست نہیں کیا تو ان کا انجام بھی اپنے بڑوں جیسا ہوگا. فضیلت والی قوم کے ساتھ یہی قانون ہے کہ فرمانبرداری کا لازماً نتیجہ دنیا میں سرفرازی اور پھر جنت اور نافرمانی کی صورت میں لازماً دنیا میں ذلت اور پھر دوزخ، یعنی دوہرا انعام اور دوہری سزا. بالکل ٹھیک ہے. ویری نائس. ماشاء اللہ. جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. بنی اسرائیل سے جو شریعت کی پابندی، حسن معاشرت اور آپس میں بھائی چارے سے رہنے کا عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان سب احکامات کی خلاف ورزی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. اب تمہارا انجام دنیا کی رسوائی اور آخرت کا سخت ترین عذاب ہے. ٹھیک. جی جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی چلیں سر میں نے اسٹیپ 4 کیا ہے. اسٹیپ 3 میں آپ کو بتا چکی تھی پچھلی دفعہ. اسٹیپ جی 4 میں میں نے سمری میں لکھا ہے کہ دین کی عمارت کی بنیاد جن 2 ستونوں پر کھڑی ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں. ان آیات میں دین کے انہی بنیادی احکامات پر زور دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. جی بالکل. بس یہ لکھا ہے. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. میں نے پوچھنا تھا کہ اسٹیپ 4 ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا نہیں تھا. مجھے یاد پڑا کہ جی شاید شروع کر دیا تھا ہم نے. شروع کر دیا مجھے لگتا ہے میں نے تھا. اوکے اس ٹائم آپ نے کر کر دیا دیا تھا تھا. شاید. میرا خیال ہے اچھا مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے تو آپ نے دوبارہ بتا اگر دیتی ہوں. بتا دیں بیٹا اگر کوئی شک ہے تو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم نہیں رہتے تھے اور کتاب الہی کا کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے تھے. اللہ ان کے رویے سے باخبر ہے. اللہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نہ ختم ہونے والا عذاب دے گا. بالکل ٹھیک. جی اور اینی بڈی ایلس. جی جی اسٹیپ 4 اگر کسی کا رہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں، پھر ہم اسٹیپ 5 پہ چلتے ہیں. یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں. جی اسٹیپ 4 جو ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ ہے. آئی ایم سو سوری میں بھیج نہیں سکا آپ کو. اگلی دفعہ سے بہتر مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے یہ لکھا ہے جی کہ بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کے تذکرے میں فرمایا کہ شریعت کے بنیادی احکام خدائے واحد کی بندگی، والدین، اعزہ اور معاشرے کی ضرورت مندوں کے ساتھ بھلائی، نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کے معاملے میں بھی چند مستثنیات کو چھوڑ کر سب پھر گئے. ان کا یہ پھر جانا کسی غلطی کا باعث نہیں بلکہ ان کے مستقل رویے کی وجہ سے تھا. اسی طرح اپنے ہی لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے سے بھی انہیں منع فرمایا گیا تھا. وہ اس جرم میں بھی ملبس رہے مگر دکھاوے کی نیکیاں خوب کرتے رہے. ان کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ وہ کتاب الہی کے ان حصوں کو تو مانتے ہیں جو ان کے پسند کے مطابق ہیں مگر ان حصوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے. ان کے لیے اس رویے کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بدترین عذاب ہے. انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا ان کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے. ان کے یہ رویے آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کی عکاسی کرتے ہیں. اس لیے اب آخرت میں ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا. اب
اسٹیپ 5 پہ کرنے شروع انشاءاللہ بسم اللہ کریں. جی میرا خیال ہے اسٹیپ 5 شروع کر لیتے ہیں. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، عبادت صرف خدا کی اور دین کے معاملے میں اطاعت صرف خدا کی، پھر تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نماز اور زکوٰۃ، اور چالاکی اور لوپ ہولز ڈھونڈنے کے بغیر اللہ کے کیے ہوئے عہد کی پاسداری، اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا. یہ یعنی یہ اسٹیپ 5 آپ کا جو ہے یہ جی کس طرح سے، یعنی کہ لیسنز آپ نے جو لیے ہیں یہ ایک دفعہ پھر بتائیے گا مجھے، میں مس کر گیا ہوں. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ کچھ اس کو ایسے بتا رہی ہیں جیسے یہ باتیں ہیں اس میں. میں نے سر جی فرمائیے. جی سر وہ میں نے بس اس طرح لکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آج بھی ہمارے ساتھ لائک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. رائٹ تو میں نے اسٹیٹمنٹ اس طرح لکھی، تو ٹھیک ہے. میں وہ کر دیتی ہوں کہ میں عبادت صرف خدا کی کروں گی اور دین کے معاملے میں اطاعت صرف خدا کی کروں گی، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروں گی، نماز قائم کروں گی اور زکوٰۃ ادا کروں گی، چالاکی اور لوپ ہولز ڈھونڈے بغیر خدا کے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کروں گی، اور انشاءاللہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دوں گی. بالکل ٹھیک. جی یہ جو ہے نا جی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا، اصل میں ایک نوعیت سے اگر دیکھا جائے تو ہر لمحہ ہم کر رہے ہیں. یعنی دس از آن گوئنگ کنٹینیوسلی. میں جب کسی سے بات کر رہا ہوں، کسی سے کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی بات چھپا رہا ہوں یا کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، تو آل دیز تھنگز اس میں یعنی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سفر ہے ہمارا، ہمیں جنت کے مسافر بننا ہے نہ کہ جہنم کے. یعنی دس از دا جرنی، ڈیسٹینیشن وہ ہے. اس میں تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ جرنی کا حصہ ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ قرآن مجید نے ہر اس موقع پر جدھر کوئی غلطی ہم نے جب انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، ہر اس موقع پر اصل میں اس کو اسی طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے. یہ ترجیح دی گئی ہے آخرت کے اوپر. اس لحاظ سے اس کے بارے میں وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. جزاک اللہ جی، تھینک یو. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا، میں نے لکھا ہے میرے لیے سبق. مجھے اپنی زندگی میں خدا کی سچی بندگی اختیار کرنی ہے، والدین اور عزیز و اقارب سچا سلوک کرنا ہے، یتیم اور مسکین کو ان کا حق دینا ہے، سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی، کتاب اللہ کے سب احکامات پر عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک جی، ماشاء اللہ. اسی چیز کو ہمیں اپنی یعنی وی ہیو ٹو میک اٹ اے ویری کانشیس ایفرٹ فار دس، کیونکہ یہ اس کو بار بار ریفر کریں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کر رہا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ. جی بسم اللہ جی. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی جب وعدہ کروں گی تو اس کو پورا کروں گی. میرے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے حق کو پہچانوں گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کروں گی، ہمیشہ اچھے انداز میں ان سے بات کروں گی، اگر اختلاف بھی ہو جائے تو ہمیشہ بات نرمی سے کروں گی انشاءاللہ. قرابت داروں کے ساتھ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کروں گی، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی اور ان سے بھی ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کروں گی. اپنے رویے کو ہمیشہ اللہ کی خاطر بہتر بنانے کی کوشش کروں گی، منافق والے رویے سے بچوں گی کیونکہ اللہ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے اپنے اندر گاڈ کانشیسنس کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کروں گی. دنیا کی زندگی کی بجائے اپنے آخرت کے گھر کے لیے ہر اچھے عمل کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اپنی سوچ، اپنا رویہ، دوسروں سے معاملہ وغیرہ میں یہ دیکھوں گی کہ آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. آخرت کے سفر کی تیاری کو اپنا ہدف بناؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اور سر تھوڑا سا شیئر کرنا تھا اس رمضان میں، مطلب عبادت سے زیادہ نا میں نے تھوڑا فوکس انہی چیزوں پہ کیا تھا کہ اپنے رویے کو بہتر بنو. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم یہ بیلنس مینٹین کریں انشاءاللہ.
جی سر عبادت بھی اس کا مطلب پہلے ہی ہوتا تھا بس پڑھتے رہو تو اب اس دفعہ جی تھوڑا جی سا مجھے یہ تھا کہ جو پڑھا ہے اس کو اپلائی بھی کروں بہت اچھا ہے، ساتھ ساتھ بہت تھوڑا اچھا، تھوڑا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ تو جی، کوشش چلو کی کہ یہ نہیں کہ غصہ روزہ رکھ لیا تو اینڈ پہ غصہ کرنے لگ پڑو کام کر رہے ہو بالکل تو وہ ٹھیک ہے، چیزوں کو نا تھوڑا مینج کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے ماشاء اللہ کچھ جی، حد تک نہیں ہوئے پتہ زبردست ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ میرے سے کسی نے پوچھا تھا یہ اس دفعہ روزوں کے شروع میں کہ اس کے لیے کوئی ایڈوائز، تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس حد تک ممکن ہو اپنی روٹین کو وہی رکھیں جو روزوں سے کے علاوہ ہوتی ہے، یعنی وہی رکھنی ہے، کیونکہ ہم عام طور پہ روزوں میں پھر دن میں سو جاتے ہیں، رات کو کئی دفعہ بہت لیٹ جاگتے ہیں، تو یہ میں نے کہہ تو دیا لیکن میری اپنی روٹین بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، یعنی اٹ واز سو ڈیفیکلٹ، اور یہ سارا رمضان جو تھا یہ بس یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین تو یہ تو جی سر بڑی آپ کو خوبصورت دعاؤں بات میں یاد رکھا تھا آپ کو ہے، بھی کافی آپ کا بہت اللہ شکریہ تعالیٰ آپ جی، کو آپ بھی کا بہت مکمل شکریہ، صحت دے آپ کو بھی آمین جزاک اللہ جی۔ شکریہ سر جی جی یہ کسی نے بھیجا ہے مجھے اپنا اسٹیپ 5، لیکن انہوں نے نام مینشن نہیں کیا، تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیں جنہوں نے بھی یہ والا بھیجا ہے اسٹیپ جو میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ جی جی آمنہ، از دس یورس، آپ کا ہی؟ نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ اچھا، ناصر صاحب نے میرا خیال ہے وہ کیا ہے، میں ناصر صاحب سے چیک کر لیتا ہوں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ناصر صاحب یہ آپ کا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی یہ وعلیکم میرا السلام۔ خیال ہے وہ میں نہیں بھیجا، لیکن مجھے مل نہیں رہا کہ میں نے آپ کو بھیجا، شاید آپ کا کوئی نمبر میرے سے آگے پیچھے ہو گیا۔ I was just trying to figure any بھیجا میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پلیز گو ہیڈ۔ اچھا یہ ایکچولی جو اسٹیپ 5 ہے، از اٹ لیسن اور اٹ از سمری؟ نہیں، سمری اسٹیپ 4 جی، اچھا پھر اسٹیپ 5 پرابیبلی از آئی تھنک وہ سوری خیر میں نے لکھے ہوئے دونوں ہیں، میں پھر اس کو اسٹیپ 4 پرابیبلی شاید میرا رہ گیا تھا، میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں، اور پھر ٹھیک اسٹیپ 5 جو ہے وہ سمری، وہ بھی ان کو میں نے بھیجی ہوئی نہیں ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی اسٹیپ 4 میں میرا تھا بنی اسرائیل کی بار بار وعدہ خلافیاں، ہٹ دھرمیاں اور مختلف چالاکیاں کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اس طرح کی روش اور رویہ نہ صرف دنیا میں رسوائی بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار کرے گی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا یا وہ اس روز کسی سے مدد لے سکیں گے۔ ٹھیک، یہ اب ایکچولی اسٹیپ 4 ہے بیسیکلی، جو میں نے غلطی سے آئی تھنک وہ اسٹیپ 5 میں لکھ دیا۔ اسٹیپ بالکل ٹھیک 5 ہے میں جی، جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ شاید میں شیئر نہیں کر سکا، جی میں نے اس میں یہ لکھا ہے: اللہ کی بلا شرکت غیر عبادت، نماز، روزہ اور حسن اخلاق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام، بنی اسرائیل جیسے رویے سے اجتناب، اور مجھ سے میرے ہر عمل کے حساب کی فکر۔ یہ جو ہے نا بنی اسرائیل جیسے رویے سے اجتناب، اس کو آپ جی نے جی اسپیسیفائی کرنا ہے، یہ بہت جنرل ہے، اس کو اسپیسیفائی کر لیجئے گا، وہ اس سے بالکل اصل میں بالکل جنرل سٹیٹمنٹس اصل ہم خانہ پوری کر لیتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے جی، بالکل وہ جو ہے نا آپ کا لیسن جو ہے وہ بالکل اسپیسیفک ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا۔ میں نے جب یہ کسی سے پوچھا کرتا تھا کہ ہم اسکول میں ایک بات ہوئی تھی کہ کیسے بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے، تو اس کا جواب ہوتا تھا اچھے انسان، تو میں کہتا یہ اچھے انسان تو کبھی نہیں بنیں گے پھر وہ، یعنی ہماری وجہ سے تو نہیں بنیں گے، اسپیسیفائی کریں اچھے انسان کو، لیٹس بی مور اسپیسیفک، ٹروتھفل، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے رویے صحیح، یہاں پر جو آئے ہیں ان میں سے وہ اسپیسیفک کر دیں اس کو، تو وہ پھر میرے یعنی لیے وعدہ لیسن ہوگا، خلافیاں ہو گئیں، رائٹ، ہٹ درمیاں ہو گئیں، یہ چیز، چالاکیاں ہو گئیں۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سلمہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ ہاں جی، میں نے لکھا ہے سر کہ جہاں حقوق العباد میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور میری انا مجھ پر غالب آ جاتی ہے، وہاں بار بار رک کر سوچ کر قدم اٹھانا ہے، اور جن 3 مقامات پر کڑی آزمائش ہوتی ہے ان میں سے ایک بیماری بھی ہے، لہٰذا جب بھی اس آزمائش میں آؤں گی تو شرک سے ہتھ
कान दूर रहूंगी और मदद नमाज से ही लेनी है और किसी काम को करने का इरादा किया है तो उसको जारी रखने के लिए किसी सुस्ती और हील हुज्जत से काम नहीं लूंगी। मैं जिस आजमाइश से गुजर रही हूँ अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। आमीन आमीन, सब कुछ सब कुछ। जी रास्ता आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर आपने आज रिपीट नहीं किया तर्जमा, काफी गैप हो गया है, हम सब ने देखा भी नहीं है। तो एक दफा मैं ये मैंने पहले मैं कर देता हूँ जी, सर कर देता हूँ। आप मुझे पहले भी याद कराई थी तो उसी वक्त कर देता। मैं 1 मिनट इसको कर देता हूँ। आई थिंक ये एक हमने चीज़ सर वैसे डिसाइड की हुई थी। जी 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 मेरा फरमाइए। तो आया हुआ है प्रोग्राम पिछला ही, यानी मैंने सेंड कर दिया था पहले ही, लेकिन ये है हाँ स्टार्ट में मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा सर आज लाजमी शुरू करेंगे क्योंकि आज तो काफी गैप के बाद आया है। बस ये गलती हो गई जी ये। स्टेप 5 जो था अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं नक्कल मारी हूँ। इन आयात से मेरे लिए ये सबक है कि जुल्म किसी भी सूरत में हो, चाहे फर्द करे, खानदान करे या रियासत करे, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी, इख्तियार और फैसलों में इंसाफ का साथ दें, क्योंकि अपने ही लोगों पर जुल्म करना दरअसल अल्लाह के अहद को तोड़ना होता है। सर आवाज आ रही है? हाँ ये था सर मेरा। हाँ जी, क्योंकि सर अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि मेरी जमीन के वारिस वो होंगे इबादी सालिहून जो नेक होंगे। तो मैंने इसके ऊपर तदब्बर किया कि जहां भी नेकों की तारीफ देखी वो थे जुल्म में, यानी खड़े रहे, मैदान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाते रहे कि सब्र करो, इन अल्लाह मअस्वाबिरीन। हिस्ट्री में मैंने तदब्बर किया तो बस मुझे ये लगा कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जो वारिस बनेंगे वो इसी जुल्म के आगे, यानी हमने अपना सर तो पेश नहीं कर देना। नहीं, ये मुझे जो थोड़ी भी है सी मुझे कंफ्यूजन हो गई जी। जबरदस्ती। आपने हाँ जी इन आयात की जो इन आयात से जो सबक लिया है उसको बयान फरमा रही हैं आप, जो हम जेर बहस ला रहे हैं 83 से लेकर 86 तक। तो नहीं नहीं, वैसे मैंने वो तो ये था जिनके यहूद और नसारा जो थे, औस और खजरज, ये वो उनके मजाले मैंने बता दिए। वैसे ओवरऑल मैं बता रही हूँ नहीं, कि अब जमीन के इसकी जो वारिस हों। इस इन आयात से जो स्टेप 5 आपने निकाला है वो फिर से एक दफा पढ़ दीजिए। जी सर पीछे मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा। जी। इन आयात में जो मेरे लिए सबक है वो ये है कि जुल्म किसी भी सूरत में हो, चाहे फर्द करे, खानदान करे या रियासत करे, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं इन आयात में, यानी औस और खजरज के वाकयात से, कि हम अपनी जिम्मेदारी, इख्तियार और फैसलों में इंसाफ का साथ देते हैं या नहीं, क्योंकि अपने ही लोगों पर जुल्म करना दरअसल अल्लाह के अहद को तोड़ना होता है। ये आपने जो ये लेसन लिया है इसमें से, ये कैसे लिया है इन आयात से? इन आयात में ये कहाँ बयान हो, आपने कहाँ से निकाला है ये? वही सर मैंने फिर पीछे से वो रिपीट नहीं किया, लेकिन था औस और खजरज का इसमें वाकयात थे। वो अपने घर लोगों को घरों से निकाल देते थे। वो तो एक चीज़ जैसे ज़ेर बहस आई ना, एक हाँ एक ये चीज़ ज़ेर बहस आई है कि वो ये करते थे। जी, मेरा मतलब है उसको लेट फिर से मैंने इस ये बात कि हाँ जी तुम अहद जो लिया था उसके अंदर ये भी था कि तुम अल्लाह की बंदगी करोगे, उससे कोई शरीक नहीं ठहराओगे, वालिदैन के साथ, क़राबतमंदों के साथ, आइज़ा के साथ एहसान का रवैया रखोगे। ये जो सारी बात है इसको मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो आपने सिर्फ उसका ज़िक्र फरमाया है। ये है मेरे लिए लेसन, जो कि असल में यानी हम्म,
آپ کے لیے اس میں اگر کوئی لیسن ہے، بیکاز میں تو ریاست کے لیے تو میں ابھی نہیں بات کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا لیسن ہے. میرے لیے لیسن یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی کانسپریسی نہ کروں. یہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات کہ اجتماعیت یا گروپ کرے، یہ میرے لیے کیسے لیسن ہے؟ یعنی یہ جو جی میرے اسٹیپ لیے 5 ہے نا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیپ 5 یہ ہے کہ ہم جو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس سے میں اپنی زندگی پہ کیا اپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، بتانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنی زندگی پہ کیا اپلائی کروں گا. صحیح، وہ پھر میرے لیے ایک وہی میں نے پریکٹیکل چیز بنتی ہے نا. صحیح. میری بات واضح ہوئی جی؟ جی سر، جی سر. تو ایک تو وہ جو آپ نے فرمایا ہے ترجمہ، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو پوری بات ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، اور پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو. پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کے کر انہیں چھڑاتے ہو، طرح حالے کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا. پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے. تم یہی کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی. یہ ہے جی. اس میں جو لیسنز ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نا ذرا تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیجئے گا، کہ یعنی یہ تو سارے ہی لیسنز جو بنی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ لیسنز جو احکام دیے ہیں بنی اسرائیل کو، یہ تو ان کے ایک پرماننٹ احکام ہے نا. یہ تو اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے تھے صرف، یعنی یہ یہاں پر تو بنی اسرائیلی کے لیے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا وہ حصہ ہے جو کنسسٹنٹ ہے. یعنی دیکھیے یہ جو ہے نا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ لکل جالنا شرعتم منہاجا جیسی آیتیں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہیں عبادت کے، وہ ہو سکتا ہے کہ طریقے کچھ اس کے ریچول اس میں فرق رکھا ہو، لیکن جو فیتھ کا معاملہ ہے، جو آپ کے عقائد کا معاملہ ہے، یا جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، وہ تو کنسسٹنٹ ہے تھرو آؤٹ. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ان کے لیے تو والدین کے ساتھ احسان کا حکم تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے، یا ان کے لیے تو شرک کرنا بڑا جرم تھا اور ہمارے لیے شرک ایک عبادت ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا یہ کنسسٹنٹ ہے اکراس دا بورڈ، اور یہ ہے اصل میں دین کی وہ جو کور ہوتا ہے، ان کے اوپر دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. پھر اس جی چیز سر، کو یہ والدین کے حقوق اور شرک، یعنی یہ الحمدللہ ان کے اوپر تو بہت زور دیا گیا ہے، لیکن آج کل جو میرے دماغ کے اوپر ایران چڑھا ہوا ہے، آج کل جو مظالم ہو رہے ہیں نا، اس کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم آیات ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اخلاقی میدان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ میری ذات سے دوسرے امن میں رہیں. اگر میں کسی کے لیے پیسے فساد بنی ہوئی ہوں تو ساتھ والا میری وجہ سے بے سکون ہو تو اس کا جواب میں نے ہی دینا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی اہم ہے امن و اس میں کوئی سکون شک نہیں کے جی. لیے. یعنی اور اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک چیز اور بھی آپ کی اس بات سے سامنے آتی ہے جی، وہ یہ کہ کوشش یہ کریں سمجھنے کی حد تک جب ہم
قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سمجھنے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں جی سر ایک مسئلہ کئی دفعہ پیدا ہو جائے گا. وہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن تو اس وقت موجودہ حالات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اس قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہم جس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ویو پوائنٹ ہے، جب ہم اس کو لے کر قرآن کے اندر جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے، مثال کے طور پر بہت کچھ ناانصافیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت غلط ہے. یہ ہماری دعوت کا موضوع تو بن سکتا ہے، لیکن میری ذات میں تو اس کے لیے ابھی، کیونکہ میں اجتماعیت کو نہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، نہ میں اجتماعیت میں کوئی ایسا رول ہے کہ جس سے کوئی اجتماعیت پہ فرق پڑ رہا ہے، تو میں اپنی اخلاقیات کے بارے میں کتنا محتاط ہوں، یہ اس پر زیادہ فوکس لے کر آنا ہے ہمیں انشاءاللہ. جی سر جنرلی ہم یہ مس کر سر جاتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، خدا نخواستہ ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے، لیکن ہم اس کو عام طور پہ مس کر جاتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ہو صحیح جاتی ہے بات بات. سر وہ جو کر رہے ہیں انہوں نے اپنے عمل کو لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جانا ہے، کہیں نہیں جائیں گے. وہ جو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے نا کہ تم اللہ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے. جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، نکل جاؤ، کدھر جاؤ گے؟ جب ہم جا ہی نہیں سکتے تو، اور جانا بھی اسی کی طرف ہے، اور ایک ایک قدم اسی کی طرف بڑھ رہا ہے. ان کا بھی جو ظلم کر رہے ہیں، ان کا بھی جو مظلوم ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو؟ میرے اپنے معاملات کیسے ہیں، میں دنیا میں کس طرح سے جی رہا ہوں، میں اپنے ماحول کا کس طرح سے خیال رکھ رہا ہوں. یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی میرے لیے، کیونکہ ان کا جواب میں نے دینا ہے، کوئی دوسرا نہیں لے سکے گا یہ. جی سر ویسے سر یعنی کہ ہم بالفرض میرے ساتھ والے ہمسائے میں اس طرح افراتفری ہو رہی تھی تو میں کافی رکی رہی، لیکن اس کے بعد میں گئی ہوں ان کے بڑے بزرگ سے جا کے بات کیا. میں نے کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، جیسی ہی ہوں، شروع سے ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس طرح جا کے میں نے نا منصفانہ وہاں ان کے آگے ایک سوال رکھا تو جو ان کے اوپر بہت اثر کر گیا اور انہوں نے کچھ انصاف کرنے کی کوشش کی. تو سر یہ بالفرض میں گھر میں کوشش کر رہی ہوں اس طرح، تو اگر میں ساتھ والے گھر میں بھی چلی گئی ہوں تو یہ ٹھیک ہے، میرا میدان نہیں تھا، لیکن میری تھوڑی سی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں دیکھتی نہیں، یہ تو آپ دور کی سے. ذات کی ایکسٹینشن ہے، یہ تو آپ ہی کی ذات جی کی ایکسٹینشن ہے نا. یہ دیکھیے، میں، میرے بھائی بہن، میرے نیبرز، ان پہ اگر میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، کوئی سپورٹ کر سکتا ہوں، کسی چیز کی بہتری کر سکتا ہوں، یہ تو میری ذات کی. لیکن مثال کے طور پر پاکستان کا پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے، اس میں یا تو میں پھر اس کی موومنٹ چلاؤں گا نا، ورنہ پھر یہ مجھے اپنے کاموں سے ڈسٹریکٹ کرے گی بات بہت زیادہ. یعنی اس موقع پر صحیح. قرآن مجید پڑھتے وقت، اس لیے کہ میرے پاس وہ جو کچھ کر رہے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن ہے ہی نہیں. وہ کن پریشرز میں جی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، اچھے دل سے کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، کنسپائر کر کے کر رہا ہے، یا مجبور ہو کے کر رہا ہے. وی ہیو نو آئیڈیا. ہمیں ساری انفارمیشن نہیں ملتی. ہمیں کوئی بھی ہو، مطلب میری کسی ایک فرد سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات سنائی، یہ تو بہت زبردست بات کی ہے جی. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. میں تو اس کو بالکل اس کا قائل ہوں، یہی کرنا چاہیے. یہ دیکھیے جو انہی آیات میں وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو گے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو اچھی بات ہے وہ کبھی نصیحت بھی ہو سکتی ہے، وہ کبھی کوئی چیز کے بارے میں توجہ دلانا بھی ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ تو ہونی چاہیے. یہ آپ کی ذات ہی کی ایکسٹینشن ہے. ہاں سر، پھر میری وجہ سے دیورانی، پتہ نہیں کسی اور نے بات نہیں کرنی، میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ یعنی اگر کوئی جیسے قبضہ کر لیتا ہے پھر میں مثال نہیں دیتی، مجھے میرے گھر سے نکال کے پھر اس کو بنانا شنانا شروع کر دیتا ہے، تو میں کہتی ہوں میں پریشان ہوں، رو رہی ہوں، پٹ رہی ہوں، میرا گھر مجھ سے چھن گیا ہے. تو وہ کہتی ہے کیا بات ہے، تمہارے گھر کو تو ایسے بنا شنا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے. میں تو وہاں سے دستبردار ہو گئی ہوں، وہاں سے نکال دی گئی ہوں، تو پھر میرا تو رونا بنتا ہی ہے. تو اس طرح یعنی زبردستی، مجھے پتہ یہ ایک امتحان ہے، لیکن امتحان میں ہم چند روزہ زندگی کے لیے
क्यों इस तरह करते हैं, पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि दूसरों के हकूक के ऊपर गसब कर लेते हैं। बात सही ये है जी, ऐसे इसलिए ही है, क्योंकि इनके हम मुतलिकुल अनान बनना चाह रहे हैं हम, जो वही असल में कब्जा करके। इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है जी, दुनिया की ज़िंदगी हमें नज़र आती है। यानी वो जो कुरान मजीद ने कहा है ना, सूरह नजम में बड़ी खूबसूरत आयत, फ़ारिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया हाँ हाँ, ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म। ये उसकी इल्म की इंतहाई ये यही है, उसके उसके पास इससे ज़्यादा सही कोई बात। इल्म ही नहीं है कि वो ये इसके बारे में प्लान करे कि मैंने मेरी डेस्टिनेशन क्या है। वो इस सफ़र ही में अपने घर बनाना चाहता है, बना ले। सही इससे तो सही। क्या कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, क्या कहा है, फ़ारिज़ अम्मन तवल्ला, इससे तो मेराज करो, इग्नोर हिम। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो मबलग़ इल्म यही है। वो जो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुआ भी सिखाई है कि ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना, कि परवरदिगार इस दुनिया को हमारा इस दुनिया की बेहतरी को, इस दुनिया के मसाइल के हल करने को हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ना बनने देना, यही हमारे इल्म की इंतहा ना बना देना कि हम बस ये दुनिया के अंदर ही रहने के लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, ये ना हो जाए हमारे साथ। हम आखिरत की का हमेशा अपनी नज़र में रख के ज़िंदगी गुजार सकें। तो ठीक है, इस सफ़र में जिस तरह से कई दफ़ा जेब कट जाती है तो कट गई है, आगे डेस्टिनेशन पे जाके पूरा हो जाएगा मामला इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। किधर जाएंगे? ऐसा एक दफा मैंने कमेंट किया था कि जालिम के सामने यानी सर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि सारा कुरान ही इसी चीज की दावत दे रहा है। तो गौसिया भाई ने मुझे वो रिप्लाई किया था कि कहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ये कहाँ कह रहे हैं। मैंने कहा है ही इसी के ऊपर के अल्लाह को, हाँ ये था कि अल्लाह को ना जालिम पसंद है ना मजलूम। तो उन्होंने कहा कहाँ लिखा हुआ है ये। तो मुझे सर कुरान ये तो नहीं कहता कि अपना सर पेश कर दो, अपने दिफा में खड़े रहो, या हमने अपना सर पेश कर देना है जालिम के आगे। हम जितना कर सकते हैं हमें खड़ा रहना चाहिए, फौरन से तो हम ना दे दे अपना सब कुछ। ये डिपेंड करते हैं जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बात के वो जो है सूरह, मेरा ख्याल है हज़रत शुएब ने जब भी कहा था, हज़रत शुएब ही थे ना शायद, मेरा ख्याल है, या वन ऑफ द मैसेंजर्स, आई थिंक इट वाज मदियन में, ये जो हुआ कि जब उन्होंने ये फरमाया कि अगर कुछ लोग ईमान ले आएंगे और कुछ नहीं लाएंगे और वो परसिक्यूट करेंगे, तो ईमान वाले सब्र करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते रेजिस्ट। तो मजलूम जो है वो हर हाल में नापसंदीदा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। वो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, यानी अगर आपके पास ये गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर तो और बात है। ठीक जी सर। जी, थैंक यू जी। जैसे सर मैं घर से मिसाल दूं, मेरे भाई ने जैसे जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। बहुत अगर माजरत, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ रास्ता, हमारे पास कुछ हैंड्स रेज हैं काफी देर से, तो अगर हम मजीद 1 मिनट में खत्म कर लें बात तो फिर हम उनकी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चलिए, राशिदा ने हमें मौका दे दिया। जी आमिना, आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, मेरे लेसन्स जो मैं देख रही थी अब एक इस एंगल से कि डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव, कि जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि एड्रेसी जो है कौन है, और वो ज़ाहिरी बात है जो एड्रेसी हैं वो भी शेप करते हैं मैसेज ऑफ कुरान और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली ये जो 83 आयत है इसमें तो आई कैन सी कि जो डिस्क्राइब किया गया है और जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो तो पता चल रहा है कि बिलवालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आयत 85 है आगे, जिसमें ये कहा गया है तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म, तो यहाँ पे डिस्क्राइब अगेन की जा रही है सिचुएशन, लेकिन प्रिस्क्राइब क्या किया जा रहा है ये थोड़ा-सा मुझे पूछना चाह रही थी कि यहाँ के योर ओन पीपल से क्या मुराद है? पीपल ऑफ योर ओन रिलिजन, आपकी कम्युनिटी, या जिस तरह हम मल्टीकल्चरल में लेते हैं, आपकी कौम।
تو کون سے لوگ اس میں مراد ہوں گے جو اس کو آپ کہیں گے کہ دے آر یور اون پیپل؟ کیونکہ ان کو نکالا نہیں جائے، جیسا ابھی خیر آپ نے آنسر بھی کر دیا کہ ہسٹوریکل اس کانٹیکسٹ جو کرنٹ ہوتا ہے کنٹمپرری سے ڈسکنیکٹ ہو کے دیکھے، کیونکہ جس طرح وہ ایران کہہ رہی تھی تو میں افغانستان بھی دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ بھی دے آر اون پیپل اگر ہم ریلیجن لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر جو ہے ہمیں کیا پرسکرائب کیا جا رہا ہے، مطلب ڈسکرپشن کے بعد میں وہی اب اس اینگل سے بھی قرآن کو دیکھ رہی ہوں کہ آفٹر ڈسکرپشن واٹس دا پرسکرپشن فار اس. اس میں جو بات ہے اصل میں ایک کیس کو کیس ان پوائنٹ بنا کر تو یہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف، یعنی اپنے ہی لوگ، اب آپ کسی کو بھی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ جس کو بھی سمجھتے ہیں، کنسپائر کر کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کنسپریسیز کرتے تھے، اور پھر جس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی تو پبلک میں اچھا بننے کے لیے ان کی مدد بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ کنسپائر نہ کرو، اللہ کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اگر سامنے رکھ لیں تو بیسیکلی اس کے اندر سے جو if a lesson can be taken, I would suggest کہ وہ لیسن کہ جو ایک ہے نیکی، جو آپ کو مثال کے طور پر میں نے کسی کی ہیلپ کر دی ہے، کوئی میرے پاس ہیلپ کے لیے آیا ہے، پبلک موجود نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، تو میں اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتا ہوں. اور جس وقت میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس وقت میں پبلک میں پریزنٹ کر سکتا ہوں جس کو، اس میں بڑا آگے ہوتا ہوں اور بڑی پائٹی شو کرتا ہوں. تو بیسیکلی کیا کر رہا ہوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بیسیکلی وہ دوغلا پن ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب باقی رہ گئی یہ بات کہ فار انسٹنس ایک جس طرح آپ نے مثال دی ہے، میں پاکستان کا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں جی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از دا ریالٹی اور ناٹ، یہ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں انارکسٹ ہیں. ٹھیک ہے. انارکسٹ جو ہیں مثال کے طور پر ان کو مجرم قرار دیا گیا نا، تو مجرم ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہو. یہاں پہ کنسپریسیز نہیں ہو رہی. ایک ڈکلیئرڈ وار جو ہوتی ہے وہ کنسپریسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے کیس جس کو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یا انہوں نے کنسپائر کیا ہے. ڈکلیئرڈ وار ہے، اختلافات ہیں اس میں، یہ وار ہو رہی ہے، وہ جس وجہ سے بھی ہو رہی ہے، وہ اچھی ہو رہی ہے، جائز ہو رہی ہے، ناجائز ہو رہی ہے، یہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس کے بارے میں تو ہمیں الگ دیکھنا پڑے گا کہ دین میں کدھر کدھر جان لینا جائز ہو جاتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہو کہ یہ ایک انارکسٹ ہیں، تو پھر یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، اور فساد فی الارض کی سزا بڑی شدید ہے، بہت ہی شدید ہے. اور اس میں کوئی اس سے نہیں فرق پڑتا کہ وہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہمسایہ ہے، ڈزنٹ میٹر. یہ اپنے لوگوں کے سے کنسپائر کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ بات واضح ہوئی جی؟ ہاں جی، ہوگی بالکل. تو بس یہی ہے کہ یہ تو اگر ہم چونکہ اس سائڈ پہ تو یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے، ان کی شاید نظر سے ہم فساد ارض ہو سکتے ہیں. ان کی نظر میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس زمین میں اختیار آ گیا ہے، اور اب ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، اور سب سے پہلا پھیلانا ادھر ہی ہے. جو ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ ادھر پھیلائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ان کا پرسپیکٹو، اور یہ ہم ہی نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی اکثر لوگوں کا یہی پرسپیکٹو ہے ویسے. یس، یہی دیکھ اٹس ٹو کمپلیکس، مطلب دیر نو ایزی آنسرز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ، لیکن یہ کہ اگر پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ہر شخص اپنی کرے تو پھر شاید تھوڑا سا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز میں جو ہمارا فوکس ہے، جو ہمارا جو سمجھ لیں کہ ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اصل میں یہ باہر ٹھیک کرنا ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی کریکٹڈ، اور اس کے لیے یہ میں بھول جاتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو مجھے ٹھیک کرنی تھی. بالکل. وہ ہوتا یہ کہ ہم چونکہ ملٹی کلچر انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اینیموسٹیز ہماری بیک ہوم ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ایک آپ کے گروپ ڈائنامکس میں بھی شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئی مین دا مومنٹ پیپل فائنڈ، کیونکہ آپ وہاں سے ہیں. اگر آپ امیجن، کیونکہ میرے وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی افغانی، اور وہ دا مومنٹ شی فاؤنڈ آؤٹ، تو آئی فیلٹ کہ وہ تھوڑی سی کولڈ ہو گئی ایک دم سے. تو آئی ریئلائز کہ وہ چاہے وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ ہو از رائٹ اینڈ رانگ، وہ ایک ظاہری بات ہے نیشنل ہوتی ہے ہماری اپنی ایک فیلنگ. نہیں، اس کی وجہ یہ والا کانفلکٹ نہیں ہے جی. اٹ از ناٹ دس کانفلکٹ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں. وہ ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کو خراب کیا ہے، اس وجہ سے ہوتے ہیں.
یہ جو اس بالकुल وقت ادھر حکومت ہے طالبان کی، یہ پاکستان نے بنا کے ان کو دی ہے، ادھر یہی اسٹیبلش بات ہے کی نا، ہے. ہم اپنے آپ کو رانگ نہیں کہنا چاہتے، نہ ہم اس کائنڈ آف ایک کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ وی انڈرسٹینڈ وی ڈیڈ رانگ، اور ہم تھوڑے سے ہیں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا مینیج کرنا پھر. دیٹس کوائٹ رائٹ. چلو تھینک یو. تھینک یو جی. جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی جی سر، اس میں نے لکھا ہے کہ اس سے میں نے کیا سیکھا، صرف حقوق اللہ کافی نہیں ہے جب تک حقوق العباد کا اہتمام نہ کیا جائے، اور دوسرا ہے کہ دین کے ایک حصے کو ماننا اور ایک حصے کا انکار سراسر گمراہی ہے. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ ان پر عمل تقریباً ناممکن نہیں بلکہ یقیناً ناممکن ہے. ہم اللہ کی عبادت اور اس کا حق تو جھوم جھوم کر ادا کر دیتے ہیں، مگر اس کے بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں. احسان تو کر دیں گے مگر ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور بھلی بات کرنا مشکل لگتا ہے، جن کے ساتھ آپ احسان کرتے ہو یا جو آپ کے اوبلائج ہوتے ہیں. اور اسی طرح سر یتیم کی کفالت تو کر دیں گے مگر ان کا حق رشتہ داروں سے لے کر دینے کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. نماز ادا کر لیں گے، زکوٰۃ پر ہیلے بہانے کریں گے. اسی طرح سر وہ شادی کا اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے کہ مگر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، ہم دوسری شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو جاتی اور انصاف والا معاملہ کہیں نہیں ہوتا. اور سر اس میں نا جو یتیم کی کفالت والا ہے نا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہے. ہمارے مطلب فیملی میں اس طرح تھے یتیم بچے، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ سر ان کی سب مدد کر رہے تھے، ایون ہم لوگ بھی ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن ہمیں اتنی جرت نہیں تھی کہ ہم ان کے چچا سے ان کا حق ان کو لے کے دے سکیں. حالانکہ سر وہ ان کے جو چچا تھے وہ بھی ہمارے رشتہ دار تھے. اور سر اسی طرح قرآن پڑھ کے مجھ پہ بھی تھوڑا اثر تھا، تو میں نے مطلب چھوٹے ہوتے ہوئے بھی ان سے بات کی، لیکن سر وہ بات اتنی گھوم کے آئی کہ اینڈ میں مجھے ان سے معافی مانگنی پڑی. تو سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم اس وقت تو سر جو چیز ہے نا، یہ بہت مشکل ہے کہ دین میں مکمل داخل ہونا تقریباً ناممکن ہے. مجھے نہیں لگتا سر، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو مجھے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز پہ تو میں عمل کر رہی ہوں، لیکن اس چیز پہ عمل کرنا ناممکن ہے، میں کر ہی نہیں سکتی ہوں. اس وجہ سے سر مجھے یہ جو اسٹیپ 5 ہے نا، مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ میں نے کیا سیکھا، اتنی بھر بھر کے باتیں اس میں ہم کر جاتے ہیں، تو مجھے سر اس میں بہت ڈر لگتا ہے. اصل میں پہلے یہ ریکگنائز کر لیں کہ کیا سیکھا، اس کے بعد ہمارے جو دوسرے سیشنز ہوتے ہیں نا جی، اس میں آ کر یہ بھی شیئر کریں کہ یہ جو سیکھا تھا اس پر عمل کرنے میں کیوں مشکل ہوئی. اس کے بعد ہم لوگوں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ کیا کیا. اب یہ جس طرح ہاں سوری سر، جس طرح یہ میں اپنا پرسنل واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک چچا سے سب رشتہ دار ہیں، میرے ماں رشتہ دار ہے، میرے باپ اس کے رشتہ دار ہیں، اور ہم یہ یتیم کی مطلب کفالت کیے جا رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، وہ بیچارے در بدر ہوئے ہوئے ہیں. وہ جو چچا ہے وہ باہر ہے، وہ مکان مطلب ملیا میٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ یتیم بچوں کو رہنے کے لیے نہیں دے رہا، اور ہمیں سے کوئی آواز اٹھائے نہیں رہا. بڑے پولے پولے لفظوں میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں آگے ہو رہے. جی یہ مطلب بزدل ہے، اور یہ صحیح کہہ رہی بالکل ہیں، ایسے ہی ہے، ہم نہیں صحیح مان کہہ رہے. رہی ہیں. اور یہ تو لیکن ہمارے آپ اپنے نے جو مطلب بات جی صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ان سے بات کرنی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو الٹیمیٹلی معافی مانگنی پڑی، تو وہ اس میں دیکھیے کہ آپ کیا چینج کر سکتے ہیں. یعنی ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے بے انصافی کرنی ہے تو وہ تو اس بے انصافی کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں گے نا. میں نے اپنے آپ کو اس سے سبق لینا ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو اپروچڈ اٹ ڈفرینٹلی. یہ ہے جو زندگی کی اپروچ ہمیں رکھنی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے، ہرگز نہیں. اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ ہی رکھنی ہے جی، اس کو تو سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز آسان ہے نا یا ایزیلی ہو رہی ہے تو پھر وہ اصل میں ایلیویشن کا باعث بھی نہیں بن رہی. ایلیویشن کا باعث ہمیشہ آپ کو جب کوئی چیز بنائے گی تو مسل ویوز ہوں گے، وہ مشکل ہوگی، ادھر کچھ کاسٹ دینی پڑیں گی. میں نے کیا کیا، میں نے کس طرح بات کی کہ جس کے نتیجے میں مجھے معافی مانگنی پڑ گئی.
اور جب معافی مانگی تو کیسے مانگی، اور کیا ان سے میں اپنے مقدمے سے بھی دستبردار ہو گئی. یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہے. یعنی اس میں اگر دستبردار ہو گئی تو کیوں ہو گئی، یہ دیز آر امپورٹنٹ تھنگس دیٹ وی شوڈ ریفلیکٹ آن. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں بہتری آتی ہے. جی مقدمے سے دستبردار نے صرف یہی کہا کہ اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو معافی چاہتی ہوں اس میں، کیونکہ میری اماں ہی مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی کہ تم کیوں اس طرح ان سے ماموں سے ایسے باتیں کر رہے ہو نا. تو لیکن میں نے ان کو آپ نے کہا تھا اپنی کہ والدہ ماموں کو بتایا نہیں کیوں کر رہی ہیں؟ جی سر سب کو پتہ ہے، نہیں سر نہیں، سب تو کو پتہ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ مطلب میں نے جو بات کی ہے، دیکھیں یہ جو کہنا ہے نا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو میں معذرت چاہتی ہوں، یہ اصل میں معذرت ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی کنڈیشنل چیز. ٹھیک ہے، اس کو تو سب سے پہلے ویسے ہی نکال دیں. دس از ناٹ این اپالوجی. یہ اپالوجی یہ ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، اس کی معذرت چاہتی ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گی. اپنی زندگی سے میں نے اس کو خارج کرنا ہے. ایک بات تو یہ، یعنی یہ اس سارے کے سارے ایپیسوڈ کو نا آپ ایک لرننگ ایکسپیرینس بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کلاس کا موضوع نہیں بنے گا، وہ دوسرے جو ہمارے سیشنز ہیں اس کا اچھا موضوع بن سکتا ہے. جی تو اگر آپ اس میں شیئر کریں، کیونکہ اس میں ہمارا جب ہم کیس پریزنٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ وہ خود ایک ڈیبیٹ کو انوائٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا چیز ان کو بتائی مثال کے طور پر. اور دوسری چیز ایک اور ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی ایکشن غلط ہوگا نا، جب بھی ایکشن غلط ہوگا تو ہمارا فوکس اصل میں اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایکشن ٹھیک ہو، جبکہ اصل فوکس اس طرف جانا چاہیے کہ جس وجہ سے ایکشن ہو رہا ہے اس جگہ کو ہم ہٹ کریں. یعنی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ نماز پڑھے. ہم اصل میں بھول یہ جاتے ہیں کہ نماز کی جو ڈرائیو ہے نا، وہ اصل میں وہ فیتھ ہے کہ جس کے بغیر نماز بنتی نہیں. میرے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جب تک میرے سامنے ہوگا نماز پڑھ لے گا. یہ چیز تو اصل میں نماز نہیں پڑھائے گی. اس سے جو چیز پڑھائے گی وہ یہ کہ وہ خدا کے ساتھ وہ تعلق بنانے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر شوق اشتیاق پیدا ہو. اس کے نتیجے میں ہونا ہے وہ. تو جب چیز مشکل ہو جائے تو آپ نے یہ سوچنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ میرے لیے کیوں مشکل ہو رہی ہے. یعنی والدہ کی ایک رائے ہے، ان کی رائے یہ کہ نہیں بولنا چاہیے، آپ کی رائے یہ کہ بولنا چاہیے. اس اختلاف کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. والدہ کے ساتھ یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں کریں گے، ہم اونچا نہیں بولیں گے، احسان کا رویہ رکھیں گے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ غلط بات ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. میں آپ کے پیر چومنے کو تیار ہوں لیکن اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. اس جگہ کھڑے ہونا ہے. یہی تو آزمائش ہے جی زندگی کی، سچ پوچھیے تو. اور ہمارے اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بڑی خوش قسمتی ہو گئی. آپ ذرا سوچیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے نتیجے میں جو ہم پر عائد ہو گئی ہیں. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی. جی ہمارے پاس ایک ہینڈ ریزڈ ہے لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو ویسا میں نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو پہلے ڈیفینیٹلی موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اصل اسی کے بارے میں کچھ مجھے بات کرنی تھی. جو ابھی یہ بات چل رہی تھی، مجھے بس ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی. وہ بات کرتے کرتے انہوں نے ایک یہ جملہ کہا کہ ہم میں سے کوئی آگے نہیں ہوا ان کی اس بات کے اوپر، اور اس کا ان کے اوپر اس میں یہ گلٹ بھی فیل کر رہی ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس کو ڈیفائن کر لینا چاہیے نا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے کیا کیا آپشنز ہیں، تاکہ پھر بعد میں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم آگے نہیں ہوئے تھے یا ہم نے یہ نہیں کیا تھا. یہاں پہ شاید آگے ہونے سے یہ مراد ہو رہی ہے کہ ہم اس پرابلم کو فکس نہیں کر سکے. بس یہ صرف اتنا ہی. پرابلم کو فکس کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کسی نے ایک ظلم کر دیا ہے، اس کو فکس کرنا ذمہ داری نہیں ہے. اس ظالم کو بچا لیں، کیونکہ اس کے بعد وہ جدھر جا رہا ہے ادھر وہ بچ نہیں سکے گا. یعنی میری جو خیر خواہی ہے اس کا بھی تقاضا یہ بننا چاہیے کہ میرے بھائی جدھر جا رہے ہیں ادھر کیا بنے گا، کیسے بچیں گے. اگر علی اجازت دیں تو میں بھی اپنا سٹیپ 5 شیئر کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں اس سے، ان آیات سے، جی اگر اجازت ہے، ورنہ میں نیکسٹ ٹائم کر دیتا ہوں ابھی. ضرور. اچھا جی، یہ ہے جی، میں انشاءاللہ اس کو ہی بھیج دوں گا. ان آیات میں میرے لیے درج ذیل سبق ہیں. میری بندگی اور عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہوگی. مجھے قرابت داروں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ خدا کے لیے بہترین سلوک کرنا ہے.
لوگوں کے ساتھ اچھی اور بھلے طریقے سے بات کرنی ہے. ہر وہ بات جو خدا کے حکم کی حیثیت سے مجھے سمجھ میں آئے گی، مجھے اس پر بے کم و کاست عمل کرنا ہے، خواہ وہ میری پسند کے مطابق ہو یا نہ ہو. خدا کے احکام کو ماننے کے معاملے میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی ہے. یہ بات ہر لمحہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ خدا میرے ظاہر اور باطن سے پوری طرح سے واقف ہے. آخرت کی ابدی کامیابی کو ہر قسم کی دنیا کی وقتی کامیابی پر ترجیح دینی ہے. دیز آر مائی لیسن جی. انشاءاللہ ہم اس سے آگے کا جو ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے ابھی 86 تک کیا ہے نا، تو نیکسٹ سیشن میں یہ 95 تک بنتا ہے، 96 تک بنتا ہے جی. ویسے تو میرا خیال ہے 96 تک ہی اس کی ٹھیک ریویژن بنے گی. 87 سے لے کے 96 تک ہے جی نیکسٹ سیشن میں. اس کو پلیز نوٹ کر لیجیے گا. ہم اب جب پہلے ہم اس کے اوپر یہ بات کر لیں گے، کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ود اسٹیپ 1. ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.